أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 1 تا 3 کی دہرائی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس کورس کے 6 مقاصد تھے: قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا، قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا، اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ و معنی سیکھنا اور قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا اور 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ یہ ہمارے 6 اس کورس کے مقاصد ہیں۔ قرآن فہمی کے درمیان 2 مشکلات پیش آتی ہیں، یعنی الفاظ کے معنی اور گرامر۔ الفاظ کے معنی کو ہم اشارات اور فکروں کی مدد سے یاد کرتے ہیں اور گرامر کو ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ تو اب ہم اشارات کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے سپارے کو 20 صفحوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے پہلے 5 صفحے ان کو ہم اس کورس میں QC2 میں پڑھتے ہیں اور ہر صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کے لیے ایک اشارہ مقرر ہے جو اسی حصے سے لیا جاتا ہے۔ مثلا یہ پہلا صفحہ ہے، اس میں آپ دیکھیں پہلے حصے سے اشارہ آ رہا ہے اللہ کی تعریف، دوسرے حصے سے اشارہ آ رہا ہے ہدایت کی دعا، تیسرے سے متقیوں کے لیے ہدایت، چوتھے میں متقیوں کے صفات۔ یہ اشارے بناتے کیسے ہیں؟ مثلا پہلا اللہ کی تعریف، دیکھیں اس میں کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الحمدللہ اللہ کی تعریف، تو لہٰذا یہی اس کا اشارہ ہوگا۔ اس حصے کا اشارہ کیا ہوا؟ الحمدللہ سے اللہ کی تعریف۔ دوسرے حصے میں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں کا مطلب ہے ہدایت دے سیدھے راستے کی ہمیں، تو یہ کیا ہے؟ دعا ہے ہدایت کی، تو لہٰذا اس سے یہ اشارہ ہدایت کی دعا بنا۔ اس کے بعد ہم سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں، تو آئیے دیکھیے بسم اللہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی یعنی متقین کے لیے ہدایت، تو لہٰذا اس سے اس کا اشارہ متقیوں کے لیے ہدایت ہوا۔ اس کے بعد اگلے حصہ دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون، یہ کیا ہے؟ یہ صفات ہیں متقیوں کی، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہاں سے ہم لیتے ہیں متقیوں کے لیے متقیوں کی صفات۔ تو یہ اشارے جو ہوتے ہیں جس پیراگراف سے لی جاتے ہیں اس کے اندر کوئی لفظ یا کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جو اس اشارے کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب کویسچن میں آتا ہے کہ یہ دیے گئی وہ عبارت سے اس کا اشارہ بتائیں، تو آپ نے اس عبارت کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے اور اس میں وہ الفاظ ڈھونڈنے ہوتے ہیں جو آپ نے کورس کے دوران اشارے کے طور پہ پڑھے تھے۔ مثلا اس پہلے صفحے میں ہم نے اشارے کیا پڑھے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، اور ان چاروں ہیں وہ انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ مثلا آپ پہلے 5 جو صفحے ہیں ان کو ہم دائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، پہلا صفحہ انگوٹھے پہ، دوسرا شہادت کی انگلی، تیسرا اس کے ساتھ، پھر چوتھا، اور 5واں وہ آخری چھوٹی انگلی پہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 5 صفات ہاتھ کے 5 انگلیوں پر آتے ہیں اور ہر انگلی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ مثلا پہلا جو صفحہ ہے اس کے اشارے کیا تھے؟ اللہ کی تعریف، متقیوں کی صفات۔ تو اس طریقے سے یہ اشارات ہم یاد کرتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ ان اشارات کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یاد کرنے کے لیے کیا ہے، ان کو مختصر بھی کرتے ہیں، وہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اب ہے کہ اشارات کے فائدے کیا ہیں، ہم کیوں یہ اشارات یاد کرتے ہیں، کیوں یہ اشارات رکھتے ہیں؟ اشارات کی مدد سے مضامین کا پتہ چلتا ہے،
جن میں نئے الفاظ استعمال ہوں، اور اشارات ایک زنجیر کا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور پڑھنے پر انہیں ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں، اور قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ اشارات بڑے کام کے ہیں، ان کو اگر ہم کسی طرح یاد کر لیں اور ان کی ترتیب، تو وہ صفحے کے مضامین جو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے فریز، یعنی فکرے، یعنی اکثر ورکشاپ میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ان کا کیا معنی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کا مطلب پتا ہوتا ہے، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے جی انشاءاللہ کے کیا معنی ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے جی اگر اللہ چاہے۔ اس کا مطلب انہیں ان کا مطلب پتا تھا، لیکن وہ جملے یا فکرے کی شکل میں پتا تھا۔ انشاءاللہ یہ کیا ہے؟ یہ فکرہ ہے۔ تو ہم کسی بھی نئے لفظ کو ان فکروں کی مدد سے یاد کریں گے تاکہ ہمارے ذہن سے محو نہ ہو، اور جو ہے ہمیں دیر تک یاد رہیں، اور جب ہم اسے یاد کرنا چاہیں تو ہمیں ذہن میں آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کی بجائے اگر ہم انشاءاللہ کا مطلب یاد رکھیں وہ آسان ہے۔ اسی طرح لفظ ہے سمد، ہو سکتا ہے سمد کے معنی بھول جائیں، لیکن اگر کہا جائے اللہ سمد تو فوراً یاد آ جاتے ہیں، ہاں جی اللہ بے نیاز ہے۔ اسی طرح یقیمون، ہو سکتا ہے یقیمون کے معنی ہمیں یاد نہ ہو، لیکن اگر یہ کہا جائے یقیمون الصلاۃ تو ہمیں فوراً آتا ہے آتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یقیمون کا مطلب ہے قائم کرو۔ تو اس طریقے سے ہم فکروں کے اندر جو ہے ان الفاظ کو یاد کریں گے، ان کے معنی کو سیکھیں گے۔ تو فکروں کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جیسے اشارات کے فائدے ہیں، اسی طرح یہ فکرے جو ہیں یہ بھی زنجیر کا کام دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے جو ہے معنی کو یاد رکھا جا سکتا ہے، اور آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بن سکتے ہیں۔ الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں، اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید اور دلچسپ عمل ہے۔ اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق، جو تھا پہلا ہمارا تھا تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، من الشیطان، شیطان مردود سے، کس کی؟ اللہ کی، یعنی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس شیطان سے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیے تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسواس نہ آئے، قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے اور قرآن سے ہدایت ملے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ۔ تو عام کاموں کے لیے تو بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے تاکہ اس میں جو ہے برکت ہو، مگر قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے، شیطان اس بابرکت سے جو ہے ہم کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا، اس لیے جو ہے اللہ سے جو ہے پناہ مانگیے، یعنی اعوذ باللہ پڑھیے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ہم نے گرچہ QC1 میں بھی پڑھی تھی، لیکن یہاں چونکہ قرآن کا جو ہے وہ شروع کا ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے دوبارہ پڑھا تھا، اور اس کا جو ہے ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت مسلسل رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے، اور ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی جس پہ وہ لوگ چلے جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، اور نہ کہ ان لوگوں کا جو کیا ہوئے جن پر غضب ہوا، بلد دعالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ ایک مکمل جامع دعا ہے جو ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورۃ فاتحہ سے ہم نے 12 اچھی عادتیں سیکھی تھیں۔ کون سی؟ عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجئے۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔
عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے، عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام جو ہے یا ہر دن کا جو ہے پلان بنائیے، عادت نمبر 7 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے، اور عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی مدد کی دعا کیجیے، اور عادت نمبر جو ہے 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، اور عادت نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا کی، اس میں جو ہے جو پہلا صفحہ اور پہلا اشارہ تھا اس میں ہم نے پڑھا کچھ اسماء جن کی ہم نے جمع بنائی، جیسے اسم سے اسماء، عالم سے عالمون عالمین، یوم سے ایام۔ پھر ہم نے اس میں 3 حرفی صحت مند افعال دیکھے، جیسے جو فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ آتے ہیں، جیسے حمیدہ، یحمدو، احمد، حامد، محمود، حمد۔ پھر ملکہ، یملکو، املک، مالک، معلوم، اور جو ہے ملک۔ پھر جو ہے عبدہ، یعبد، عبد، عابد، معبود، عبادہ، غضبہ، یغضب، یغضب، غاضب، مغضوب، غضب۔ یہ جو ہے یہ سورۃ فاتحہ میں آنے والے جو ہے وہ اسماء تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ ابتدا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، الف لام میم، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ھدی للمتقین کا مطلب ہے قرآن ان لوگوں کے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ، لیکن تقویٰ نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ پھر ہم نے اس میں آنے والے اسماء دیکھے، اس صفحے میں آنے والے اسماء میں کتاب سے جمع جو ہے کتب، اور متقین سے جو ہے متقون، اور متقین جو ہے اس کی جمع بنی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے چوتھا اشارہ اس میں دیکھا تھا متقیوں کی صفات۔ تو متقیوں کی صفات کا جو ہے سبق تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو متقیوں کی 5 صفات ہیں، ان میں سے کون سی ہے، اس حصے میں 3 آئی، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلا حصہ اس کا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر، اور وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ تو اس میں باقی جو 2 صفات تھی متقیوں کی، قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات والے جو ہیں وہ متقین جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملے گی اور کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد ہم نے اگلے حصہ اس آیت کا پورا کرنے کے لیے پڑھا تھا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ فلاح پانے ہیں۔ یہ آیت جو ہے اگرچہ اگلے صفحے پر ہے لیکن مضمون کی خاطر ہم نے اس کو جو ہے اس حصے میں پڑھ لیا تھا۔ تو آئیے اب دوسرے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا صفحہ جو ہے اس میں پہلا اشارہ تھا کافرین کو ہدایت نہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے متقیوں کے بارے میں بات کی تھی جو قرآن سے ہدایت پانے کے اہل ہیں اور جن کی 5 صفات کا ذکر آیا تھا۔ اب ان لوگوں کی بات ہوگی جنہیں ہدایت نہیں ملے گی، تو اس حصے میں آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم
تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے دوسرے صفحے کا پہلا اشارہ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے اگلا حصہ اس کا لیا تو اس پہ تھا کفروں وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا اور پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا اور یا تکبر کی وجہ سے یا پھر اس میں شک کی بنیاد پر. تو مومنوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، کافروں کو دلوں پر مہر اور منافقوں کے دلوں میں کیا ہوتی ہے؟ بیماری. کافروں کے لیے آخرت میں سزا بڑا عذاب، جبکہ اللہ عذاب کی بات کرے تو وہ خود بہت ہی بھیانک جو ہے عذاب ہوگا. اس پر اگر عظیم یعنی بڑا عظیم عذاب کہا جائے تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا. استغفر اللہ. پھر دوسرا اشارہ ہم نے لیا دوسرے صفحے کا، وہ تھا منافقین کو ہدایت. اور اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اب یہاں پہ کہا کہ منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی. آئیے اس کا سبق دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نہیں ہیں وہ ایمان والے. یعنی یہ تیسری قسم کے لوگ منافقین بہت خطرناک ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی منافق جو ہے اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اب یہاں پہ جو ہے ایک اور چیز کا پتہ چلا کہ دلوں کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے. شک کی بیماری یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. اور دوسرا یہ خواہشات کی بیماری یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا. شک اور خواہشات کی بیماری انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے. پھر ہم نے اس دوسرے صفحے کا تیسرا اشارہ دیکھا تھا جو فسادی اور بے وقوف. اس میں منافقین جو ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں رکھتے ہیں. ان کے دلوں میں بری خواہشات اور شکوک کی بیماریاں ہیں. اب اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے یہ کیا؟ یہ فسادی ہے اور بے وقوف ہے. آئیے اس حصے کو لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد کا پھیلاؤ زمین میں تو وہ کہتے ہیں، کون؟ یعنی منافق، ہم تو بس اصلاح کرنے والے. یعنی جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام فساد ہی کا سبب بنیں گے. جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کی بجائے الٹا دعویٰ کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جان لو بے شک وہ وہی ہیں فساد مچانے والے اور لیکن وہ نہیں سمجھتے. ایسا معاشرہ، مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس صفحے میں کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے ہم کہتے ہیں ایمان لاؤ جیسے وہ اور لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ. جہاں لوگ بے شک وہی ہیں جو بیوقوف اور لیکن ان کے لیے اپنا پیسہ اور پوزیشن بہت اہم تھی. انہیں یقین نہیں تھا کہ مدینہ کی طرف دشمنوں کے درمیان مسلمان بچ سکیں گے، اس لیے وہ اس وقت مشرکوں اور یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے. وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. یعنی یہ منافقین کی بات ہوئی. اور اس صفحے کا دوسرے صفحے کا آخری اشارہ تھا دو رخے. یعنی منافقین فسادی اور بیوقوف ہیں، اگرچہ وہ خود کو اصلاح پسند اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے اور انہیں دو رخا جو ہے وہ قرار دے رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں. منافقوں کے سردار اور مدینہ کی یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ لوگ ملتے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم جو کہتے ہیں آمنا باللہ، تو دراصل ہم ان سے مذاق کرتے ہیں. یعنی ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم تو ان سے مذاق نہیں کرتے ہم ایمان لے آئے، ہم تو اصل میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ. اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے. یعنی دنیا میں تمہیں پتہ نہیں چلے گا اللہ ان سے کیسا سخت ناراض ہے. وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو چلاک ہیں، مگر آخرت میں انہیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. یقینی طور پر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے. تو اس طرح ہم نے یہ دو صفحے پورے کیے. پھر ہم نے جو ہے وہ ان دونوں صفحوں کے جو ہے مشترکہ جو ہے وہ اسما اور جو ہے افعال دیکھے. اسما میں ہم نے پڑھا قلب سے قلوب، بصر سے ابصار، یوم سے ایام، نفس سے انفس یا نفوس، مرض سے جو ہے امراض، مصلح سے مصلحون مصلحین، مفسد سے مفسدون مفسدین، صفیہ سے صفحہ، شیطان سے شیاطین، مستحزی سے مستحزیون مستحزیون، اور محتدن سے محتدون محتدین. یہ مختلف نئے اسماء تھے اور ان کے جمع. پھر ہم نے یہ دیکھے کہ تین حرفی صحیح افعال جو فتح، نصرہ، دربہ، سمیہ کے پیٹرن پہ آتے ہیں، ان کے کون سے افعال آئے. اس میں تھا کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، مغفور، کفر. ختمہ، یختم، اختم، خاتم، مختوم، ختم. خدع، یخدع، اخدع، خادع، مخدوع، خدع. شعرا، یشعر، اشعر، شاعر، مشہور، شعور. کذبا، یکذب، اکذب، کاذب، مکذوب، کذب. اور اس کے بعد اسی طرح یہ جو ہے علیمہ، علیمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. اور تین حروف کمزور جو تھے جیسے وہابہ، وعدہ، کالا، کانا کے پیٹرن پہ ہم نے دیکھا کیا ہے آمیہ، آمیہ، یعمہ، احم، آمہ، امن.
پھر اس کے بعد کالا کالا یقولو قل، قائل وقول قول. پھر ہم نے دیکھا کانا کانا یقونو کن، قائن وقون کون. پھر ہم نے دیکھا خلا خلا یخلقو اخلق، خالق داش خلق. تو یہ جو ہے خلق جو ہے وہ تھا اس کا. اب آئیے تیسرے صفحے کی طرف چلتے. تیسرے صفحے میں پہلا اشارہ تھا آگ کی مثال، اور اس سے پہلے کی جو آیات تھی صفحہ نمبر 2 پر، وہاں پہ ہم نے دیکھا گزشتہ آیات میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ منافقین کی پہلی مثال کو بیان کر رہا ہے. کیا؟ آگ کی مثال دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في الظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ دیکھتے نہیں. یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا. فهم لا يرجعون. بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پکے منافقین کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ حق کو سنتے نہیں، حق کو بولتے نہیں، حق کو دیکھتے نہیں. یہ پکے منافقین ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی نہیں. اس کے بعد تیسرے صفحے کا دوسرا اشارہ تھا بارش کی مثال. پہلا تھا آگ کی مثال، اب دوسرا بارش کی. اور پچھلی آیتوں میں یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ پکے منافقین کی مثال وہ ہے جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے جن کے حق کی طرف لوٹنے کا امکان ہے. یعنی ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پکے منافق نہیں تھے، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی مثال بارش سے دی جا رہی ہے. بسم اللہ. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیروں ہوں اور گرج اور چمک، اور وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام بارش کے مانند ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت کیا ہے، وہ تاریکی، گرج اور چمک کی طرح ہے. بسم اللہ. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلمهم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لے اور اپنی خواہشات سے کنارہ کر لے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا. پھر اس صفحے کے جو ہے تمام جو ہے وہ الفاظ اور جو ہے افعال ہم نے دیکھے. مثلا کی جمع امثال، نور کی جمع انوار، ظلمت کی جمع ظلمات، سما کی جمع سماوات، ظلمت کی جمع ظلمات، اصبح کی جمع اصابع، اذن کی جمع اذان، صاعقہ کی جمع صواعق، بصر کی جمع ابصار، شیء کی جمع اشیاء. اور 3 صحیح
حروف والے جو ہے ابواب فتح نصرہ دربہ سمیہ کے پیٹرن پہ جو آئے وہ تھا جعلا یجعلو اجعل، جائل مجعول جعل، حاضرہ یحذرو احذر، حاضر محذور حذر، خاطفہ یخطفو اختف، خاطف مخطوف خطف، ذہب یذہب اذهب، ذاہب ڈیش ذہاب۔ پھر ہم نے جو ہے کمزور حروف تین جو تھے جیسے وہابا بادا کالا کانا کے پیٹرن پہ دیکھا کیا تھا، ماتا یموتو مت، میت ڈیش موت، مشا یمشی امشی، ماشن ڈیش مشین، کاما یقومو کم، قائم ڈیش قیام۔ تو یہ تھے افعال جو ہم نے اس میں پڑھے، اور آخری جو ہے اشارہ جو تھا تیسرے صفحے کا وہ تھا قرآن کی دعوت۔ اس سے پہلے کیا تھا، اس اب تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، جو یا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ اب ہدایت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور قرآن جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے انہیں کس چیز کی۔ بسم اللہ، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو گمراہی سے، اللہ کی ناراضگی سے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہم کو عطا کرے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ سب خود بخود نہیں ہوا، بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں، کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، کیونکہ زمین، آسمان، موسم، بارش، پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے۔ اور اس صفحے کے جو ہے اسما جو تھے، سما جمع جو ہے اس کی سماوات، سمرا یا سمر اس کی جمع ہے سمرات، ند کی جمع انداد، اور صحیح جو ہے حروف پہ آنے والے جو ہے اب آپ فتح نصر دبرا وہ جو ہے دربہ اور سمیہ کے پیٹرن پہ کیا تھا، ابدا، ابدا یعبدو عبد، عابد معبود، عبادہ، خلقہ، خلقہ یخلقو اخلق، خالق مخلوق خلق، جعل، جعل یجعل اجعل، جائل مجعول جعل، رزق، رزق یرزق ارزق، رازق مرزوق رزق، علیمہ، علیمہ یعلم علم، عالم معلوم علم۔ تو یہ جو ہے نئے جو ہے وہ افعال تھے، اور آخری جو ہے اشارہ تھا قرآن کا چیلنج، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا، اب کہا جا رہا ہے اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہے تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ بسم اللہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے لو ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، اگر تم ہو سچے، یعنی اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والوں اور تعاون کرنے والوں کو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں کوئی شک ہے۔ اس صفحے کے جو ہے اسما جو تھے اس میں تھا عبد، اس کی جمع عباد، سورت اس کی جمع سورہ، شہید
जमा शुहदा, सादिक की जमा सादिकून, सादिकी। और सही अफाल जो इसमें आए थे उसमें सदका, सदका, यसदुक, उसदुक, सादिक, मसदूक, सिद्क। और कमजोर अफाल वहाबा, वादा, काला, काना के पैटर्न पे जो आए थे वो क्या था, काना यकूनु कुन, काइन डैश कौन, आता याति एति, आतिन मातियुन इतियान, दा दा यदउ उदउ, दान मदून दुआ। तो ये जो अफाल थे। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये पहला हिस्सा कुरान का पूरा हुआ। अब हम ग्रामर वाले हिस्से की तरफ चलेंगे।